تخلیق اسی مہینے میں کی ہے، اس لیے کہ روح ہی زندگی ہے، جاندار کی زندگی روح ہے۔ اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں پیدا کیا، بلکہ 10 محرم الحرام جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس 10 محرم الحرام میں پیدا کیا۔ ملائکہ کی تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم الحرام میں کی۔ آدم علیہ السلام کے لیے جو بیت اللہ کے مقام سے مٹی جمع کی گئی اور ملک الموت آئے اور اس مقام سے مٹی لے کر گئے، وہ تاریخ بھی 10 محرم ہی کی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام میں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو زندگی اور حیات بخشی گئی اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو 10 محرم الحرام ہی تھی۔ تو گویا کہ عاشورہ محرم یہ اپنی تاریخی حیثیت سے بڑا عظیم الشان ہے، اور یہ تاریخ اور دن بڑا عظیم المرتبت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آپ جنت سے نکلے اور زمین پر قدم رکھا تو بھی 10 محرم الحرام تھی۔ پھر آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 350 سال تک اللہ سے وہ توبہ کرتے رہے، روتے رہے۔ 350 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات توبہ عطا کیے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی نوح جب پانی خشک ہونے کے بعد زمین پر ٹھہری اور حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی پر جب قدم رکھا تو بھی 10 محرم الحرام تھی۔ اور آپ نے اس شکرانے پر کہ آپ پانی سے اس خوش زمین پر آ گئے ہیں، شکرانے کے طور پر آپ نے اس وقت روزہ رکھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کا پیٹ گویا کہ ان کے لیے ایک بحیثیت قبر کے تھا یا بحیثیت جیل کے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی سرزنش تھی۔ 40 دن کے بعد جب وہ زمین پر پھینکے گئے ہیں تو بھی 10 محرم الحرام تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پنجہ ظلم سے آزاد کروا کے گئے بنی اسرائیل کو، تو بھی 10 محرم حرام تھی۔ تو گویا کہ عظیم الشان واقعہ، یہاں تک کہ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ سے نجات ملی تو 10 محرم الحرام تھی۔ تو یہ عظیم الشان واقعات اس تاریخ کے اندر ہوتے رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم حرام میں کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کریں گے اور اس کائنات کو تہس نہس کر دیں گے تو اس دن بھی 10 محرم الحرام ہی ہوگی، جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم اس کی تاریخ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 10 محرم کی تاریخ خود اپنی ذات کے اندر ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عظمیٰ پر فائز کیا تو 10 محرم الحرام ہی ہے۔ تو اس میں حضرت حسین علیہ السلام کے مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے شہادت کا وہ دن متعین کیا گیا کہ جو دن اپنی ذات کے اندر بھی بہت عظیم الشان مقام رکھتا ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ان کی دلدوز شہادت اور جس انداز سے وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ تاریخ انسانیت کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ خود امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور آپ میدان کربلا کے اندر لڑ رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم میرے قتل کے در پہ ہو، کیا میں نے کسی کی جان لی ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال چوری کیا ہے جس وجہ سے تم مجھے قتل کرتے ہو؟ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے اس وجہ سے تم میری جان کے دشمن ہو؟ اور فرمایا کہ یاد رکھو رب کعبہ کی قسم، آج جو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کے بعد قیامت تک اب تم ایسا کوئی قتل نہیں کر سکو گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ جب وہ اس قتل کے گناہ کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ اب مجھ سے بڑا عظیم الشان قتل اب قیامت تک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں۔ اور روئے زمین پر آپ دیکھ لیجئے، فرمایا کہ کسی بھی نبی کا کوئی نواسا اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے، میں براہ راست تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ میں ان کے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست بیٹا ہوں، اور روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا اس وقت موجود نہیں، اور تم میری جان کے دشمن ہو رہے ہو۔ اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا عیسائیوں کے پاس ہوتا تو یہ عیسائی قیامت تک اس گدھے کی خدمت کرتے، یہ سوچ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، اس گدھے کو عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، ہمارے پیغمبر سے نسبت ہے، اس گدھے کی قیامت تک وہ خدمت کرتے، لیکن میں تو براہ راست تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میری جان کے دشمن ہو رہے ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کا عالی مقام، اور جیسے مولانا نے ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس حوالے سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کا یہ جو نواسا ہے، آپ ہی کی امت کے کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ان کو شہید کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک دعا کر کے اپنے نواسے کی شہادت کو رکوا سکتے تھے، کیا مشکل تھا؟ پیغمبر کی دعا تو مقبول ہوتی ہے، پھر ہر پیغمبر کو ایک دعا ایسی عطا کی جاتی ہے کہ جو یقیناً قبول ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر ہر پیغمبر نے اس دعا کو استعمال کیا، اس اپنے آپشن کو اختیار کیا، اور وہ دعا کر کے انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے دعا کریں گے؟ فرمایا کہ وہ دعا میں نے دنیا میں نہیں کرنی، میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے، میں آخرت میں اپنی امت کو بخشوانے کے وقت وہ دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس امت پر ہے، نواسا تو شہید ہو کر شہادت عظمیٰ کا مقام پائے گا، اور وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ فرما دیا کہ وہ تو اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے گا اس بات کا کہ یہ حسن حسین یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، گویا کہ جنت اور آخرت کی سرداری ان کے لیے مقدر کر لی ہے، یہ سودا میں نے اللہ سے کر لیا ہے، دنیا کی سرداری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو دنیا کی سرداری بھی پاس کراتے، اور میں دنیا کی سرداری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنت کی نوجوانوں کی سرداری ان کے لیے لکھوا لی ہے۔ چاچا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی 1-2 سال کے اندر ہی مسالت کر کے حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر دستبرداری کر دی، اور ایک خون ریز جنگ سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت دی تھی، آپ منبر پر موجود ہیں اور حسن آپ کی گود میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ 2 مسلمان جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو رہی ہوں گی، اور یہ میرا بیٹا یہ اس وقت ان دونوں کو خون کی جو ہے خون ریز جنگ سے بچائے گا، گویا کہ یہ ایسی مسالت کرے گا کہ گویا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ آلودہ کرنے سے بچ جائے گا۔ تو وہی ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا
اور امیر معاویہ کے دستبردار ہو گئے اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں مسلمانوں کا خون بہے. آپ اگرچہ یار لوگ بڑے ناراض بھی ہوئے اور یار لوگ آج تک ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کیا. آل المومنین کہنا شروع کر دیا ان کو، مسلمانوں کی آل مذل المومنین کہنا شروع کر دیا، مومن مسلمانوں کو انہوں نے ذلیل کر دیا مسالت کر. ایسا نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اور آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ مسلمان کو خون جنگ سے بچایا. تو گویا کہ یہ تو جنت کے لوگ ہیں. یہ دنیا کی گندی سیاست اور دنیا کی سازش اور چال بازیوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں تو مسلم بن عقیل جب عراق کے کوفہ کے اندر پہنچے ہیں، کوفہ کے اندر پہنچے اور وہاں سب سے بڑا مسئلہ کون تھا؟ ابن زیاد تھا، عبید اللہ بن زیاد، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور یہی وہ شخص تھا کہ جو چاہتا کہ کوفہ اور بصرہ پر میری حکومت رہے. اور یہ بھی یزید کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو ابن زیاد کو گورنری دے دیجئے، کیونکہ ابن زیاد کا باپ بصرہ کا گورنر تھا، حاکم تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو معذور کر کے وہ علاقہ لے لیا تھا. ابھی چونکہ معاملات بگڑ رہے ہیں تو آپ کہو کہ اپنے باپ کی جو جاگیر ہے بصرہ وہ بھی تمہیں دیتا ہوں اور یہ کوفہ تیرے حوالے کرتا ہوں. تو چونکہ یہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے کوفہ کو بچائے گا اور حسین کے ہاتھ کوفہ جائے گا نہیں، ابن زیاد کو دے. اور ابن زیاد ہی کوفہ کے اندر یہ پرابلم کریٹ کر رہا تھا اور وہ بھی وہی ہر ایک پہ نظر رکھے ہوئے تھے. اور سب وہ 18,000 آدمی جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کہا کہ ہم بالکل جان دینے کو تیار. اور اسی کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ بھئی آپ آ جائیے کیونکہ معاملات یہاں پر سازگار ہیں، معاملات سازگار ہیں اور سب ماشاءاللہ تیار ہیں. 18,000 آدمی بیعت ہو چکے ہیں. ادھر امام حسین نے تیاری کر لی، وہاں سے کافی کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر حالات بگڑ گئے. ابن زیاد نے آ کر سختی شروع کی تو خوف و ہراس کے اندر لوگ جو ٹوٹنے لگے. تو وہاں ایک تاجر تھا، بڑا مالدار تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا عاشق تھا. اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بلایا، کہا کہ ایک موقع ہے میں اس کو اپنے گھر دعوت میں بلاتا ہوں ابن زیاد کو، اور تم میرے گھر میں پیچھے چھپ کے رہو. میں جب سامنے اس کو دسترخوان پہ بٹھا لوں گا اور اس کو باتوں میں لگاؤں گا تم پیچھے سے نکل کے اس کی گردن اڑا لیں. یہ بندہ اگر ختم ہو گیا سب پرابلم ختم ہو جائے گی. یہ ایک آدمی چاہیے سب سے بڑا پرابلم. ٹھیک ہے، ساری پلاننگ ہو گئی. اب وہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کھانا سامنے ہے اور پیچھے مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں اور یہ جناب اس انتظار میں کہ کب نکلتے ہیں. جو اشارہ طے کیا ہوا تو وہ اشارہ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ نکل نہیں رہے. اب گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے کھانا کھایا، فارغ ہو گیا. اس نے کہا اچھا اجازت دیجیے. جی ٹھیک ہے اجازت ہے. اور وہ ابن زیاد چلا گیا. اس کے بعد اس تاجر نے کہا مسلم بن عقیل یہ کیا کیا آپ نے؟ میں انتظار کرتا رہا، اشارے دیتا رہا، آپ نے آگے بڑھ کے گردن نہیں اڑائی اس آدمی کی. یہی تو وہ ملعون ہے جس کی وجہ سے سب پرابلم ہے. آپ نکلے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اصل میں پیٹھ سے پیچھے سے وار کرنا یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے. مجھے بس یہ بے چینی تھی کہ میں پیٹھ پیچھے سے چھپ کے اس پر وار کروں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے میری طبیعت مانی نہیں کہ میں باہر نکل کے اس کو کروں. اب دیکھو یہ آخرت کے لوگ ہیں، یہ جنت کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. دنیا کے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. نبی نے تو خود کہا تھا الحرب خداع، جنگ تو ہے ہی دھوکے بازی کا نام، لڑائی تو ہے ہی دھوکے بازی کا نام. اب اگر آپ نے پیٹھ پیچھے سے حملہ کر بھی دیا تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ آپ پیٹھ پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں. یہ تو حرب اور لڑائی کہتے ہیں اسی کو ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ نیک طبیعت ہے، نیک مزاج ہے، سادہ نوعی ہے اور اس
انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ نہیں پیٹھ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا. پھر وہی ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل کے اندر جمع ہوا اور یہ 18,000 آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس نے اس کے قبیلوں کے جو سردار تھے ان کے ذریعے سے اس قبیلے کے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. آہستہ آہستہ سارے کے جھگڑے لگے, کوئی بھی نہیں رہا, اکیلے مسلم بن عقیل. اب ادھر یہ حالات پیدا ہو گئے. اب یہ کہہ رہے کہ کوئی ہو تو جو امام حسین کو اطلاع کر دے کہ حالات بدل گئے. میں تو ان کو اطلاع کر بیٹھوں گا 18,000 آدمی بیعت ہو چکا ہے, حالات سازگار, آپ آ جائیے. اب وہ جب وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو وہاں کبار صحابہ جو سب موجود ہیں, عبداللہ بن عباس موجود ہیں, عبداللہ بن عمر موجود ہیں, یہ حضرات آ کے ان کو کہہ رہے کہ آپ نہ جائیے. اس لیے کہ کوفہ والے دیکھو دھوکے باز ہیں, انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا, آپ کے باپ کو شہید کیا اور آپ کے بڑے بھائی کا ساتھ چھوڑا. آپ وہی جا رہے انہی لوگوں کی بات. کہا کہ نہیں, میں ایسے نہیں جا رہا ہوں, میں نے مسلم بن عقیل کے ذریعے سے انکوائری کرا لی ہے اور اس کا خط آ گیا ہے, 18,000 آدمی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں. اور جب کہ حالات بدل چکے ہیں, مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. نتیجہ یہ کہ وہ کس طریقے سے قتل کیے گئے وہ پھر لمبا واقعہ ہے. پناہ دیے بوڑھی خاتون نے, اس بوڑھی خاتون کے گھر پہ چلے گئے. وہاں جا کے بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی, اس نے کھانا دے دیا, پانی دے دیا اور ان کو گھر میں چھپا دیا. جو ان کا بیٹا خاتون کا بیٹا جب شام میں گھر میں آیا تو کہا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے بیچارہ مسافر, میں نے اس کو پناہ دی ہے. تو کون مسافر ہے؟ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو اس کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا. اب اس نے سنا کہ یہ تو وہی آدمی ہے. کہا کہ اماں یہ تو وہی آدمی ہے, اس پر تو مجھے انعام ملے گا. بڑھیا نے کہا میں نے تو پناہ دے دی, تم ایسا نہیں کرو. کہا کہ نہیں, کیا بات کر رہی ہیں آپ, مجھے تو لاکھ دینار لاکھ درہم ملنے. لہذا اس نے وہاں اطلاع کر دی. ادھر جناب ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا. اب مسلم بن عقیل باہر نکلے تو گھیراؤ میں ہیں, لہذا ان کے ساتھ لڑنے لگے. اب ایک شخص کب تک لڑتا, یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے, گرفتار ہو گئے اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ محل کے اندر ابن زیاد نے منگوا لیا اور چھت کے اوپر لے گئے, اونچی چھت کے اوپر, اور جلاد کو حکم دیا اور اسے ان کا سر قلم کر دیا اور سر کو بھی زمین پہ پھینکا اور ان کا کٹا ہوا جسم بھی زمین پر پھینکا. نہایت برے انداز سے جو ہے ان کو جو ہے اسے قتل کیا اور وہ شہادت عظمی پر فائز ہوئے. اب ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے, روانہ ہو. وہ اچھا بڑا فاصلہ طے کر چکے ہیں. جب عین کوفہ کی حدود کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب ان کو یقینی حالات پتہ چلے کہ وہاں تو یہ ہو گیا, غداری ہو گئی. وہاں تو وہ کوفہ والے جو 18,000 وہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا شیعان علی. وہ شیعان علی محبان علی کہلاتے تھے کہ علی کے ہم محب ہیں, عاشق ہیں, تو شیعان علی ان کا نام تھا. اور اطلاع دی کہ شیعان علی ساتھ چھوڑ گئے, کوئی بھی نہیں ہے, اور کوئی اس طریقے سے مسلم عقیل قتل ہو گئے. اب آپ واپس لوٹ جائیے. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا تو مسلم بن عقیل کے جو نوجوان بیٹے نے کہا کہ نہیں, اپنے باپ کا قصاص لیں گے, ہم اپنے باپ کو قتل ہو گیا, ہم اپنے باپ کے لیے جان قربان کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. میں علیہ السلام ساتھ اس لیے بار بار کبھی کبھی کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے. اگر کوئی کہہ دے, فرمایا کہ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. تو خیر, تو امام حسین جو ہے ان کو جب یہ اطلاع ملی, لیکن اب جو ہے وہ وقت گزر چکا تھا, اب وہ نوجوان بیٹے تیار نہیں ہے واپس جانے کو. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, کوئی بات نہیں, چلتے. ادھر 4,000 کا جو ہے شامی لشکر جو ہے ابن زیاد نے بھیج دیا, اور ابن سعد جو ہے ان کا گورنر ہے, ان کا جو ہے سپہ سالار ہے, سب کے سب وہاں پہنچے ہوئے, گھیراؤ کیا ہوا ہے, گفتگو چل رہی ہے.
پھر کربلا کے اندر جو واقعہ پیش آیا آپ جانتے ہیں کیسا دلدوز واقعہ پیش آیا، اور جیسے مولانا نے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی آپشن ذکر کیے کہ چلو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد کی طرف جانے دو جہاں لشکر اسلام ان سے نمبردار آزمایا، میں وہاں لڑتے شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے براہ راست دمشق جانے دو تاکہ میں یزید کے ساتھ گفتگو کر لوں گا، پھر آپس میں ہم معاملہ طے کر لیں گے، کیونکہ رشتہ داری تو دونوں کی ہے، رشتہ داری ہے، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ہوئے ہوئے ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، تاکہ معاملہ طے کر لیں گے۔ لیکن درمیان میں مشورہ دینے والوں نے کہا کہ نہیں ان کو براہ دمشق نہیں جانے دینا، اگر یہ دمشق چلے گئے تو وہاں تو ان کی تو آپس میں رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، یہ تو آپس میں معاملہ طے کر لیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ ابن زیاد، تو ابن زیاد ظالم جابر فاسق آدمی تھا، اس نے جو کسی قسم کی کوئی لحاظ اور قرابت داری کا منصب کا کوئی لحاظ نہ رکھا، اور اس نے کہا کہ بس مجھے امام حسین جو ہے زندہ یا مردہ چاہیے، ان کا سر قلم کیا ہوا چاہیے یا زندہ گرفتار چاہیے، اس کی ایک ہی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظلم، بات وہ یہ ہے کہ تکبر اور حسد یہ وہ دو مرض ہیں جس کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اشارہ کیا کہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو سجدے سے انکار کیا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو مرض تھے اس کے اندر، ایک تکبر تھا اور دوسرا حسد تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو تکبر کیا اور اس کے حکم کا نہ مانا اور سجدہ کرنے کو تیار نہ ہوا، اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اسے مسجود ملائکہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو مرض ہیں انسانیت کے، ان امراض سے ہی آگے سارے کے سارے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کربلا کے واقعے کو اگر دیکھیں تو یزید ہو یا ابن زیاد ہو تو وہاں پر معاملہ یہی ہے، تکبر اور حسد، کہ حسین علیہ السلام کو جو مقام اور منصب حاصل تھا، جو ان کو ایک ڈگنیٹی حاصل تھی، جو وہاں ایک محبت مسلمانوں کی حاصل تھی، یزید کو وہ گوارا نہیں تھا، اور اس سے وہ خوف زدہ تھا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ امام حسین اگر وہ کوفہ پر جو حاکم بن گئے اور کوفہ والوں نے اس کو مان لیا، اور کوفہ اس وقت سمجھو اس وقت کی مین بنیادی اسٹیٹ کوفہ تھی، کوفہ پر اگر قبضہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ بس پورے فلسطین، پورا ملک شام، سیریا سب پر قبضہ ہو جائے گا، کیونکہ کوفہ جو ایک مالدار اسٹیٹ تھی اس وقت، اور اسی وجہ سے حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، حالانکہ پہلے مدینہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل مدینہ تھا۔ بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صحابہ نے کہا کہ تمہارے باپ نے پہلے یہ غلطی کی کہ مدینہ کو دارالخلافہ ختم کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، ان کوفہ والوں کی باتوں میں آ کے، حالانکہ کوفہ والے ان کی گھٹی کے اندر غداری ہے، تو ان کو اس کو کیپٹل نہیں بنانا چاہیے تھا، مدینہ کے اندر رہتے، مدینہ ہی کو وہ دارالخلافہ بناتے، یہیں سے وہ پورا کنٹرول کرتے پوری اسلامی اسٹیٹ کو، لیکن چونکہ وہاں چلے گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کی بھی حفاظت نہ کی اور ان کو وہاں شہید کر دیا، پھر آپ کے بھائی کو بھی وہ قوت اور عزت نہ دے سکے کہ جس کی وجہ سے امیر معاویہ کے مقابلے میں وہ خلیفہ بن کر چلتے رہتے، تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ سوٹیبل نہیں، آپ مدینے میں رہیے، آپ مکے چلے جائیے، مکے میں حج کا موقع ہے، وہاں بیٹھ کر لوگوں سے بیک کو بیٹھ کیجیے، وہاں جو آپ کے ہاتھ پر لوگ بیٹھ ہوتے رہے، کوفہ والوں سے کہو کہ مکہ آ جاؤ اور وہاں آ کر میرے ہاتھ پر پہلے بیٹھ ہو جاؤ، اس کے بعد میں آؤں۔ لیکن بات ہوئی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر تھے، ایک کوفی نے، کوفہ کے ایک حاجی نے سوال کیا، کہا جی احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں مچھر مارے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ اے کوفہ والوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون کر دیا تو نہیں مسئلہ پوچھا، اور یہاں مچھر کا خون کرنے میں مسئلہ پوچھتے ہو،
مچھر کا خون کرتے مسئلہ پوچھتے ہو کہ مچھر مارنا جائز ہے کہ نہیں، وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ رسول کو قتل کر دیا۔ تو یزید بھی اسی مرض میں مبتلا، تکبر اور حسد، یہ دو مرض اس کے اندر بھی موجود تھے۔ تکبر کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کو، مرتبے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، اور امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوبی اور صلاحیت عطا کی تھی، بڑا علم و فضل عطا کیا تھا، خاص طور پر علی مرزا رضی اللہ عنہ کی خصوصی تربیت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت چھوٹے تھے، وہ تو بس پیار محبت کے واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسے ان کو بوسہ دیتے تھے، کیسے ان سے پیار کرتے تھے، یہ واقعات ملتے ہیں۔ کوئی اور روایات نہیں ملتے کہ انہوں نے کو سیکھا ہے، ان سے حدیث نقل کی ہے۔ ہاں، یہ باب العلم والقضاء، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری پرورش علمی اور فقہی انداز سے پوری تربیت جو ہے حضرت علی نے حضرت حسین کی کی، اور اس حوالے سے حضرت حسین بڑے ذہین تھے، بڑے حاضر تھے، چنانچہ اس وقت کے بعد ہم اکثر صحابہ سے مسائل پوچھتے تھے، بہت عمدہ جواب دیتے تھے، بہت دلیل کے ساتھ جواب دیتے تھے، اور ان کی ساری، اس قدر زیادہ ان کی ساری اور سخاوت، یہ دو خوبیاں تھیں ان کی ساری اور سخاوت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری ان کی ساری اور سخاوت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو حصہ دیا ہے، حسین کو حصہ، اور فرمایا کہ میری جرت اور شجاعت میں سے حسن کو حصہ ملا ہے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ بنایا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کے سینے تک، ناف تک کا حصہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مماثل تھے رسول اللہ کے، اور ناف سے لے کے نیچے پاؤں تک کا حصہ یہ حضرت حسین کا جو ہے رسول اللہ کے ساتھ مماثل تھا۔ دونوں کھڑے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بن جائے، اور آپ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شباہت تھی حضرت حسین کی۔ آپ اندازہ کریں کہ میدان کربلا کے اندر یہ آفتاب، نبوت کے خاندان کا آفتاب وہاں اترا ہوگا، ان کی حسن و جمال، ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، نگاہیں نہیں ٹکتی تھی لوگوں کی، اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے وقع، اور 52 ایئر 52 سال اس عمر ہو گئے، 52 سال بالکل کڑی خوبصورت، لیکن ان ذاتوں نے کس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور آپ نے کیسے بہادری کے بعد جوہر دکھائے، اور یہی احساس دلاتے رہے کہ تم کس کو قتل کر رہے ہو، تم اپنے نبی کے نواسی کو قتل کر رہے ہو، نبی کے نواسی کو قتل کر رہے ہو، اور آپ ان کو آپشن دے رہے ہیں لیکن نہیں، وہ باز آنے کو تیار نہیں، اور آپ نے وہ تھیلے کے تھیلے خطوط کے نکال کے پھینکے، کہا کہ اے فلاں یہ دیکھو تمہارے خط، اے فلاں یہ دیکھو تمہارے خط، اے فلاں یہ تمہارے خط، یہ تو بوریوں کی بوری خطوں کی تم نے بھیجی مجھے کہ آ جاؤ بیعت کے لیے تیار ہیں، اور وہ ظالم میدان میں کھڑے ہو کے کہتا نہیں ہم نے کوئی نہیں لکھا خط، ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں کوئی خط لکھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہے، وہ جانتا ہے کہ تم ہی نے خط لکھے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ چنانچہ وہ دو واقعہ پیش آیا، اور خاندان نبوت کے موتی کس طریقے سے میدان کربلا کے اندر رولے گئے۔ تو بات اصل میں وہی ہے، سبق لینے کی بات، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں اب ان واقعات سے لیسن لینا چاہیے، وہ واقعات تو بدلنے نہیں ہیں، وہ تو ہو گیا، اور تاریخ کے واقعات کے اندر آپ کیا تبدیلی پیدا کریں گے، وہی واقعات ترتیبات چلتے ہیں۔ اب وہاں سے ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ سبق وہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے نکلے، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے اس علم جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ عدل و انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک طبقہ یہ کہہ دیتا ہے یہ بغاوت ہے، یہ باغی تھے نعوذ باللہ، کیونکہ امت کے اندر جتنے اور بہت سے مسائل کے اندر افراط و تفریط ہے، اس مسئلے میں بھی ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ باغی تھے، یزید کے باغی ہیں، لہذا باغی کا قتل جائز ہے نعوذ باللہ، لہذا ان کو قتل کر دیا۔